درود شریف کے حوالے سے اکثر میں بیان کرتا ہوں۔ آج جس حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں وہ خصوصاً سلام کے حوالے سے ہے، اور ہم لوگ اکثر اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ درود شریف ہی ہمارا ایک اصطلاح بن گئی ہے، جبکہ ہمارے رب کا یہ منشا ہے اور مرضی ہے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجیں اور حضور پہ سلام بھی بھیجیں، بلکہ سلام کو تسلیمہ کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کی جو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی زمین میں پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مجھ پہ سلام پڑھتے ہیں، اور میرے امتیوں کا وہ پڑھا ہوا سلام میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں درود پڑھا کریں وہیں پہ سلام بھی ضرور پڑھا کریں، تاکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خود بھی اپنی شان کے لائق، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، سماعت فرماتے ہیں، اور آپ کے اعزاز اور آپ کے اکرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے امتیوں کا درود و سلام پہنچائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔ آج یہ ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس کی یہ 4 تاریخ ہے، اور یہ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو ہم پہ سایہ فگن ہے، اور آج اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 4 تاریخ ہے۔ اور یہ رجب کی ایک مشہور دعا اکثر بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ الہ العالمین ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما، رجب میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، یا ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ دعا مانگنا۔ تو آپ حضرات بھی اگر اس دعا کو مانگیں گے تو ہمیں ان مبارک مہینوں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور ہم اس سے کما حقہ استفادہ بھی کریں گے۔ آج ہمارا ایک جو موضوع چل رہا تھا وہ اس سے ہٹ کے میں آپ حضرات کی خدمت میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس مہینے میں کہ ابتدائی، چونکہ اس مہینے کو بہت سی نسبتیں ہیں، اور من جملہ ان میں سے ایک بہت بڑی نسبت جو ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا وہ بھی ہے، اور اس میں دیگر ایام بھی آتے ہیں۔ اسی رجب المرجب کے مہینے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ دیگر بہت سی نسبتیں ہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے رجب کی 6 تاریخ کو۔ تو میرا تھوڑا سا ارادہ یہ تھا کہ ہم کچھ خانقاہ اور خانقاہی نظام کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اگلا جمعۃ المبارک شاید اسی پہ ہم بات کریں، لیکن آج چونکہ آپ حضرات نے یہ سنا ہے میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو پہنچانے کے پیغام پہنچانے کے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے، کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو کلام عطا فرمایا قرآن کریم،
قرآن مجید کی یورپ کے ایک ملک میں بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے بالخصوص آج کے دن پاکستان بھر میں، ویسے تو دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں میں کچھ تھوڑی بہت غیرت بچی ہوئی ہے، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پاکستان بھر میں بہت سی تنظیم ہاں نے اس کی اپیل کی ہوئی ہے۔ ہماری اہل سنت کی ایک بہت بڑی نمائندہ تنظیم تحریک لبیک پاکستان نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے منایا جائے اور قرآن مجید کی عظمت اور بزرگی اور فضیلت پہ گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد مظاہرے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے قافلہ اور ایک مظاہرہ ہم عظمت قرآن ریلی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ وہ نکالیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور مسلم شریف سے ایک حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس سلسلے میں چند گزارشات کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ سب سے یہ توقع رکھوں گا کہ ایک تو آپ حضرات ذرا دھوپ میں بیٹھے ہوئے، ظاہر آپ کا دل کر نہیں رہا کہ آپ مسجد میں آئیں، تو جو آئے ہیں یہ بھی بڑی ماشاءاللہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی جب آئیں گے تو کوشش کریں کہ دھوپ بعد میں بھی آ سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہماری ریلی کی ترتیب ہوگی اس میں بھی آپ سارے حضرات تاکہ شامل ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پاک کلام ہے جو ہماری کسی قسم کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنی تصدیق خود ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ذات باری تعالیٰ کی دلیل ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اسی طرح حضور کی نبوت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کا توڑ دنیا کی کوئی طاقت نہ پہلے کر سکی ہے اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گی۔ اور وہی اسی حوالے سے آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو ہے مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، کفار کو، مشرکین کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے، تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل، اس کی طرح کی کوئی ایک صورت بھی بنا لاؤ۔ اور آگے اللہ نے ارشاد وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا جن کو تم مددگار بنائے بیٹھے ہو، کیونکہ مشرکوں کا معاشرہ تھا اور وہ بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، انہیں اپنا معبود اور الہ تصور کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی مثل ایک صورت، پہلے تھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، ایک چیلنج تھا کہ تم 10 صورتیں اس طرح کی بنا لاؤ، لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ تم اس کی مثل صرف ایک ہی صورت بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا لاؤ، اور تم اپنے سارے مددگاروں کو، ہمدردوں کو
بہی خواہوں کو اکٹھا کر لو، تو پھر بھی تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے آگے فرما دیا کہ اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا تم کر ہی نہیں سکو گی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 24 نمبر آیت، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ خالق کائنات کا قول ہے، کسی عام آدمی کی تو بات نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن کون ہے، الناس والحجارہ، لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اور یہ انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو اگر مطلب سطحی نظر سے دیکھنے والے لوگ دیکھیں تو وہ تو سوچتے ہیں یار یہ کون سی مشکل بات ہے، ایک عربی کی عبارت ہی تو بنانی ہے، کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کریم اس قوم پر سب سے پہلے اترا، اس قوم کے لیے کہ جو ہمیں یعنی اپنے سوا باقی ساری دنیا کے لوگوں کو عجمی کہتی تھی، یعنی گنگا سمجھتے تھے، جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، اور یہ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ عرب میں رچی بسی تھی اور ایک ان کا ورثہ تھا، یعنی اس کے لیے انہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی بچہ مطلب کسی ماحول میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو جو زبان اس کے والدین اس کے گھر والے بولتے ہیں وہ بچہ وہ زبان سیکھ لیتا ہے، یہ ہر ماحول میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عرب کا یہ خاص اثر تھا، عرب کی اس فضا کا، اس ماحول کا، اور ان لوگوں کو ایک جو خاص قوت حاصل تھی، وہ زبان اور بیان کے ماہر تھے، اور اپنے علاوہ وہ باقی لوگوں کو عجمی یعنی گنگا سمجھتے تھے۔ اب یہ کلام ان لوگوں پہ، یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے آیا، اور ہم تو سطحی نظر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور اس کی باریکیوں اور اس کے جو اس کے اندر رموز ہیں، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے رموز و اسرار کو پنہاں رکھا ہوا ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، اور جو لوگ اس میں غور کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جیسا کہ سمندر میں غوطہ خوری کرنے والا جتنا بھی ماہر ہو وہ اتنے ہی موتی چن لاتا ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے سارا سمندر خالی کر دیا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ قرآن مجید کی مثال یہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں غور کرنے والے، فکر کرنے والے، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا علامہ اقبال کے بارے میں، علیہ رحمہ کے بارے میں، کہ وہ جب تلاوت کرتے تھے، ان کا خادم تھا ایک علی بخش نام کا، تو اس کا بیان ہے کہ جب علامہ صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ قرآن مجید مکمل طور پہ بھیگ جاتا تھا اور مجھے دھوپ میں رکھ کے اس کو سکھانا پڑتا تھا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ان پہ کچھ اس کے رموز ظاہر ہوتے ہوں گے، اور اس پہ وہ غور، کیونکہ قرآن مجید بظاہر پڑھنے میں جتنا آسان نظر آتا ہے، دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ پورے کا پورا قرآن مجید اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سال میں 6 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ 2-3 سال لگ جاتے ہیں، یعنی ایک طرف اتنا آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن دوسری طرف اس کے اندر جو پنہاں راز ہیں ان پہ اگر غور کرے تو قرآن کریم کے ایک نقطے کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، اور کوئی انسان دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جن پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کا، صحابہ میں سے کسی کا وہ قول ضرور سنا ہوگا کہ
میری اگر سوئی بھی گم جائے تو میں اس کو قرآن کریم سے تلاش کروں. یعنی قرآن کریم میں اتنا بیان ہے. تو اس کتاب لا ریب کو عام سطحی نظر سے پڑھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی کیا ہی بات تھی، کافروں کے لیے بڑا آسان تھا، ان مشرکوں کے لیے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بہت سے اور مطلب چیزیں گھڑتے تھے، باتیں کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ کوئی ایک سورت کی آیت بنا لاتے اور کہتے کہ ہم نے یہ بنا لی ہے جی، بس ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے جو مطلب ذرا زیادہ سطحی ذہن کہتے کچھ چیزیں بنائی بھی، لیکن ظاہر سی بات انہوں نے وہ خود بنا کے خود ہی مٹا دی، خود ہی اس پہ انہیں ہنسی آئی کہ ہم نے یہ کیا بنا دیا. بلکہ وہ جو اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جو شعراء ہوتے تھے، شاعر لوگ، وہ اپنا کلام لکھ کے، تازہ کلام لکھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جا کے لٹکا دیا کرتے تھے. لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، ان کو داد دیتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ تو اس وقت مطلب شرک کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی. 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں بہت عجیب، ظاہر سی بات ہے کفر کا وہ دور تھا اور جاہلیت کا دور تھا. تو اپنا کلام لٹکا دیا کرتے تھے وہاں پہ. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت، جس کو ہم ایک دم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا اللہ نے اس رموز رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا اس کے اندر اسرار ہیں. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو جا کے لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو. اب جب وہ سورہ کوثر جا کے لٹکائی گئی تو جن شاعروں نے پہلے اپنا کلام وہاں پہ لکھ کے لٹکایا تھا نا، انہوں نے فوراً اپنی تختیاں اتار لی. جو دوسرے گئے لٹکانے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کسی انسان کا قول ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا قول نہیں ہے. یعنی عاجز آ گئے وہ. اور عرب کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ چھپ چھپ کے قرآن مجید کی قرات سنا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے. لیکن وہ جو اندر ایک انانیت کا بت ہوتا ہے نا انسان کے اندر، ضد، ہٹ دھرمی، مطلب اب بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا، کتنی ایسی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کثرت سے کیے جاتے ہیں وہ کام کہ جن کی نحوستوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان اپنی انانیت کو مطلب لاتا ہے سامنے، آڑے آ جاتی ہے اس کی انانیت اور وہ نہیں مانتا. تو ان کی انانیت آڑے آ رہی تھی. وہ مختلف فرمائشیں کرتے تھے نا حضور سے کہ یہ آپ کے پاس غریب غربا لوگ بیٹھے ہو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ یہ کریں تو ہم مانیں گے، وہ کریں تو ہم مانیں گے. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن قرآن مجید کی جو چاشنی تھی ان کو اتنی بہاتی تھی کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے چیلنج اس معاشرے میں ہوا تھا کہ جس جو معاشرہ اپنے آپ کو صاحب لسان سمجھتے تھے، فصیح اللسان سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا اہل زبان سمجھتے تھے، ان کو اللہ نے یہ چیلنج دیا اللہ کے قرآن نے کہ لاؤ ایک سورت اس جیسی. اب اس کی مفسرین نے مختلف مطلب عام سطحی، جس طرح میں نے کہا کہ لوگ سوچتے ہیں یار کیا تھا، ایک عبارت بنا لیتے اور بس کہتے کہ یہ بن گئی، لیکن اتنی آسان بات بھی نہیں تھی. بہت سی ایسی باتیں، میں اکثر بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں ایسی ہیں لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. آپ کی سائنس، آپ کی زبان، آپ زبان و بیان میں کتنا ہی آسمانوں پہ چلے جائیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کی سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، آپ زلزلوں کو نہیں روک سکتے، حادثات کو نہیں روک سکتے، آفات کو نہیں روک سکتے. آپ مصنوعی بارش تو برسا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ ٹھنڈک پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ایک مخصوص حد تک.
یعنی اور یہ سب کچھ ہی تو قرآن کریم نے بتایا ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی چند وجوہات لکھی ہیں کہ جو اہل عرب تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اس انداز میں اتارا گیا ہے، ہم کیا ہماری ساری نسلیں مل کے بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے میں نے ایک بہت پہلے ایک بیان کیا تھا کہ عرب کے سب سے بڑے جو شعراء تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات پہ اعتراض کیا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے اپنی زبان میں کہ جن پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ یعنی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اس قدر تھی کہ وہ لوگ بھی عاجز تھے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ عرب لوگ کیوں عاجز آئے، کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ایک خاص اثر ہے۔ قرآن مطلب کیا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کی جتنی بھی دلچسپ کتاب ہو، کوئی قصہ ہو، کہانی ہو، کوئی شے بھی ہو، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 4 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کا دل اکتا جائے گا۔ آپ کو کوئی کہے گا یار یہ دوبارہ پڑھو، آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے یار میں نے تو کئی مرتبہ پڑھی ہوئی ہے، اب بس بہت ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں گے یہ اپنے راز آپ پہ اتنا ہی کھولتا چلا جائے گا۔ اور مثلا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو اس کے معنی نہیں آتے، جو مفہوم سے نہ واقف ہے، جس نے تفسیر نہیں پڑھی، محض تلاوت کر رہا ہے، ایمان کی اگر ایک چنگاری بھی اس کے اندر ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تلاوت سے سیر ہو گیا، میں تلاوت بس ہوگی میری۔ یعنی جتنا بھی اس کو پڑھتا جائے گا اس کی چاشنی، اس کی لذت اور اس کا ذوق تلاوت مزید بڑھتا جائے گا۔ اور اگر اس کو ان قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، جس طرح ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فرامین ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم بلسان عربی مبین، اگر قرآن کریم کے ان قواعد اور ضوابط کے ساتھ، قرات اور تجوید کے ساتھ اچھے لہجے میں پڑھا جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں سنتا ہی رہوں اس کو۔ یہ تو عام ہم اپنی بات کرتے، بعض اوقات ہمارے ہاں بزرگ لوگ تھے پہلے دور کے، یہ تجوید قرات اس طرح کا رواج نہیں تھا، لیکن بزرگوں کا ایک معمول ہوتا تھا کہ صبح کے وقت اٹھے، سب سے پہلا وہ کام، جو کئی لوگ جو سحر خیزی کے عادی تھے، یعنی سحری کے وقت جاگنا، اب تو ہمارے معمولات ہی بالکل یکسر بدل گئے ہیں، لیکن اس وقت جو سحری میں جب بزرگ لوگ جاگتے تھے تو سب سے پہلے وہ وضو کے بعد، نوافل کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی سمجھ لیں آوازیں ایسی آج بھی ذہن میں گونج رہی ہیں کہ وہ قرآن سادہ انداز میں پڑھتے تھے، کوئی قاریوں کے لہجے میں نہیں، کوئی تجوید کے قواعد میں نہیں، لیکن وہ جس دل سے جس طرح ان کی آواز نکلتی تھی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو آسانی کے ساتھ، اس کا مفہوم ہے فرمان مبارک کا، آسانی کے ساتھ تلاوت کرتا اس کے لیے تو اجر ہے ہی ہے، لیکن جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی جس کو مطلب صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بھئی آپ دنیا کا کوئی بھی چیز لے لیں، آپ جب تک آپ اس کے اصول کے مطابق نہیں کریں گے، اس کو آپ کو نہیں مطلب فالو کیا جائے گا، آپ کو اس کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم اگر ایک بندہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے
اس کی زبان اٹک رہی ہے، وہ مشکل محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور پھر سننے والے کی جو مطلب تاثیر کے آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، یہ بہت سے واقعات آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ محض قرآن مجید کی تلاوت سن کے آج تک ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں لوگ صرف ایسے ہیں کہ جو صرف قرآن مجید کی تلاوت سن کے جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور ان میں سب سے پہلے جو ہستی تھی وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا اور ان کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں اس دین کو قبول کرنے والا۔ یعنی تاثیر، مثلا ایک بندہ کہتا ہے اچھا جی میں کلام تو بنا لوں گا، میں عربی کا کوئی ادیب ہے، ماہر ہے، عبارت بنا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ فصاحت و بلاغت کہاں سے لائے گا جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو بنا لیتا ہوں عربی، لیکن اس کے اندر جو تلاوت کی تاثیر ہے وہ کہاں سے لائے گا کہ اس کی جب اس کا کلام پڑھا جائے کہ اس کا اثر بھی وہی ہو۔ اور آپ یقین جانیں کہ قرآن مجید یہ ہم تو مطلب ہم سے بہت سی چیزیں ہم سے پردے میں ہیں، بہت سی چیزیں انسان سے پردے میں، جس طرح اللہ سبحانہ یسبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم اس ذکر کو نہیں سمجھتے، تو بہت سی چیزیں انسان سے پردے میں ہیں، انسان سے بہت سی چیزیں غائب رکھی گئی ہیں، یہ اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت، جس طرح وہ صحیح بخاری شریف کے حدیث کا مفہوم ہے، جب میت قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کی پکار کو سارے لوگ سنتے ہیں، مطلب ساری مخلوق سنتی ہے، جن اور انسان اس پکار کو نہیں سن سکتے، ان سے پردہ رکھا گیا۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا اور ان کی تاثیر جو غیر ذوی العقول پہ ہوتی ہے ہم سے پوشیدہ ہے، ایک درخت پہ، ایک پتھر پہ، ایک جانور پہ، یعنی وہ تاثیر کہاں سے لائیں گے؟ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا کلام لکھ دیں، تاثیر نہ ہوئی تو پھر ہم فصاحت و بلاغت نہ ہوئی تو پھر ہم ہار گئے، تاثیر نہ ہوئی تو ہم ہار گئے۔ اور پھر جو قرآن کریم نے قواعد بیان کیے ہیں، کلیے بیان کی ہیں، جو غیب کی خبریں دی ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم نے کائنات کی آفرینش ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، انبیاء کی باتیں، انبیاء کے علاوہ مثلا بعض پیشن گوئیاں جیسے کیا نام ہے، روم، الف لام میم غلبت الروم، رومیوں کے ان مجوسیوں پہ غالب آنے کی خبریں قرآن کریم نے تو دے دی، اب وہ کہاں سے لاتے؟ اس لیے کافروں نے یہ سوچا، بہت آسان طریقہ تھا کہ وہ لے آتے صورت اور کہتے کہ جی ہم سچے ہیں اور آپ سچے نہیں، لیکن انہیں پتہ تھا، انہیں علم تھا کہ یہ ہستی جو ہے یہ حق پہ ہے، یہ سچ پہ ہے، اور اس پہ جو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ بھی حق ہے اور وہ بھی سچ ہے۔ تو وہ اس بات سے عاجز آ گئے اور ہتھیار انہوں نے ڈال دیے، ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا سکتے۔ اور میرے بھائیوں، میں چونکہ اب ہمارا وقت مختصر رہ گیا ہے، حدیث پاک کی طرف آتا ہوں جو مسلم شریف کی ہے۔ میں نے ہماری آج کیا وجہ ہے؟ کلام وہی، آیتیں وہی، سارا نظام وہی، لیکن ہم کیوں ذلت اور پستی میں دن بدن جو ہے نا اس دلدل میں مسلمان جو ہے نا وہ پھنس رہا ہے؟ یہ جو حدیث پاک میں نے مسلم شریف کی پیش کی تھی، حضرت عمر جس کے راوی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی اقوام کو بلندی پہ لے جائے گا، بلند کر دے گا، ان کو رفعتوں پہ اللہ ان کو پہنچا دے گا، اور کچھ اقوام کو اللہ
ذلت میں اتار دے گا اسی کلام کے ذریعے سے. جس قرآن مجید میں اشارہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو کفر اسلام کا اشارہ. لیکن اگر آپ اپنی ہسٹری پڑھیں، آپ اپنی بلکہ پوری تاریخ انسانیت پڑھیں، تو انسان کو یہ جو تسخیر کائنات کا راستہ ہے یہ قرآن مجید نے دیا ہے. میں نے پہلے بھی غالب نے ایک مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے بہت سے ایسے لوگ آئے جو عقل میں، علم میں، سمجھ میں، ادراک میں ہم سے بہت آگے تھے، بہت آگے تھے. لیکن کوئی سائنسدان بھی بڑے بڑے تھے، ماہر ارضیات بھی بڑے بڑے تھے، ہر شعبے کے ماہرین موجود تھے، لیکن کائنات کی تسخیر کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا. آپ پوری انسانیت کی ہسٹری پڑھ لیں کہ کیا کسی نے ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ کسی نے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں. وہ دیکھتے تھے تاروں کو، آسمانوں کو، وہ سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے معبود بنا لیے تھے. وہ سمجھتے وہ سورج کی کئی پوجا کرنے والے تھے، کوئی چاند کی پوجا کرنے والے تھے، مختلف، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے ان کے آگے عاجز آ کے ان کو اپنا معبود بنا لیا. یہ تو قرآن مجید جب نازل ہوا، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. یہ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کر رہا ہے. اور جب انسان نے یہ پڑھا، میں نے غالباً گزشتہ سے اگلے جمعے میں بات کی تھی کہ یہ جو آج ہمارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ یورپ اور فلاں فلاں سائنس میں بہت آگے چلے گئے ہیں، یہ سائنس تو مسلمانوں کا ایجاد کردہ علم ہے. ان یورپیوں چوروں نے ہماری لائبریریوں سے چرایا ہے. اسپانیہ کی وہ مشہور لائبریری جس میں لاکھوں کتابیں تھیں، انہوں نے ساری کی ساری چرا کے جا کے سارے کلیے قاعدے لے کر یہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اور ہم لوگ، چونکہ میں وہ حدیث کے ضمن میں بات کر رہا تھا کہ جب تک قرآن کریم کو ہماری مسلم قوم نے آگے رکھا، اپنا حقیقی معنوں میں رہبر اور رہنما مانا اور اس کے اصولوں پہ چلتے رہے، 1000 سال سے زائد عرصہ تک مسلمانوں نے دنیا میں سپر پاور کے طور پہ گزارا ہے. اور یہ حدیث کی صحت پہ اور حدیث کس مطلب ہے اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث کتنی سچی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھا، اس کا دامن تھاما، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا اور دنیا پہ حکومت کی. آپ میں سے جو بزرگ عمر کے ہیں شاید آپ جانتے ہوں گے، مجھے میرے قبلہ والد گرامی نے بتایا تھا کہ اس دور میں مطلب ہندو لوگ ٹیچر ہوا کرتے تھے اسکولوں میں، اور وہ باقاعدہ وہ کوئی ثواب کے لیے قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، وہ تنقیدی نظر سے پڑھتے تھے اور تحقیقی نظر سے، اور اس نظر سے پڑھ کے وہ اپنے لیے اس میں سے چیزوں، کیونکہ اب ایک میں ویسے بات کرتا ہوں شاید ممبر کے تقدس کے اتنا خلاف بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے کوئی بھی دنیا کا انسان ہو نا، وہ کوئی مطلب اچھا مطلب وہ کسی میدان میں کامیاب ہوتا ہے نا، مثلا کوئی کھلاڑی ہے جی، وہ کوئی میدان میں بہت اچھی کارکردگی، وہ یوں دیکھتا ہے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا یوں آسمان کی طرف دیکھتا ہے. حالانکہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ ایسے مطلب ہے یہ غلط عقیدہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی عظمت اور بلندی کی طرف اشارہ ہے. اللہ تیرا شکر ہے، منہ سے وہی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اپنے عمل سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا. چلو فرمایا توان و کرہن، جو ہر چیز ہے وہ اپنے رب کی شکر گزار ضرور ہے لیکن مانتے کم ہیں. تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ اس وقت یہ ترقی، یہ عروج کب ملا مسلمانوں کو؟ کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا. اور غیر مسلم بھی اس کو اس طرح پڑھتے تھے. وہ کس لیے پڑھتے تھے؟ اس سے پڑھ کے انہوں نے ترقی کے راز نکالے،
ترقی کے نکتے نکالے، ترقی کا راز ڈھونڈا اور پا لیا، اور وہ اس وقت سپر پاور ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو بند کر دیا اور بہترین ریشمی غلافوں میں ڈال کے ہم نے طاقوں میں رکھ دیا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی کسی لڑائی ہوئی تو چاہ جی قرآن سے رہتا رکھ بس باقی مطلب میں خود ہم سب یہ سوچیں کہ آج ہمارا کتنا معمول ہے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ تلاوت کریں گے، آپ کو ثواب تو مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ غور، قرآن مجید نے بارہا تفکر تدبر کے بارے میں دعوت دی ہے۔ جب تک ہم اس میں تفکر اور تدبر نہیں کریں گے ہم تو یوں ہی پڑھتے رہیں گے۔ اور وہی حدیث پاک کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ کہ اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے، اسی کتاب مبین کے ذریعے سے ہم بلند تھے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی سب سے بلند رہو گے، شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو تو۔ اور پھر ہم نے اس کو جب چھوڑا، آج صورتحال یہ ہے، عالم کفر جو مرضیہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز کی تشریح وہ کرتے ہیں، دہشت گردی کی تشریح وہ کرتے ہیں، اور ہمارے سارے حکمرانوں کو وہ بات ماننی پڑتی ہے۔ اچھائی کی تشریح وہ کرتے ہیں، ماننی ہمارے لوگوں کو پڑتی ہے۔ اور جو وہ چاہتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اسی قرآن کریم سے غوطہ خوری کی۔ آپ میں سے بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ریسرچ سینٹرز ہیں غیر ملکوں میں، اور وہ قرآن کریم پہ ریسرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ سرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنی دنیاوی ترقی کے لیے کرتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی کہ ہم نے اس سب کو پس پش ڈال دیا، اور ہم آج صورتحال یہ ہے 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی قوت پاکستان، لیکن سارے بھیگی بلی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں قیمتوں کا تعین بھی وہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو پستی میں ڈالے گا، اور پستی میں کب پڑیں گے؟ جب اس کتاب کو پس پش ڈال دیں گے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست کا جو پیغام ہے، ہم نے چونکہ اس وقت پورے پاکستان میں اور اوورآل پوری دنیا میں، اور سب سے بڑھ کے غیرت کا مظاہرہ ترکی کے لوگوں نے کیا ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ نکلے، اور قرآن مجید کی عظمت کے لیے، قرآن مجید کی حرمت کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ترکی کی ہسٹری پڑھی ہے کہ کتنا عرصہ وہ سیکولر کے طور پہ وہاں پہ تو عربی پہ پابندی تھی، اذان پہ پابندی تھی، مساجد پہ پابندی تھی، لیکن کیا ہوا؟ یہ مرد درویش جو آج اللہ نے ترکیہ والوں کو دیا ہے، اس نے قوم کے اندر ایک دینی غیرت کو پھونکا، دینی حمیت کو پیدا کیا۔ حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے حقوق کے لیے، دنیا اس پیٹ کے لیے تو ہم نکلتے ہیں، تنخواہ کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، گورنمنٹ کے بارے میں کوئی مسئلہ، آٹا پچھلے دنوں مہنگا ہو گیا، ساری دنیا نکلی، گورنمنٹ ایک دم پیچھے۔ بھائی ٹھیک ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی اس میں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن فرائض بھی تو یاد کرنے چاہیے نا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ وہ ہمارے جو ٹیچر دوست ہیں، میں اکثر کوئی جہاں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خفا نہ ہو تو میں اکثر کہتا ہوں، یار آپ سکیل کی مطلب بڑھوتری کے لیے تو بہت سے جلوس نکالیں، تو کوئی مجھے ایک جلوس بتائیں کہ جس میں آپ نے بتاؤ کہ ہم فرائض، یار اتنی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی پڑھائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کوئی ایک جلوس وہ بھی نکال دیں کبھی زندگی میں نے کہا۔ تو بہرحال یہ اساتذہ تو خیر ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہم نے بھی انہی لوگوں سے پڑھا ہے، لیکن مطلب چلے ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے بھی آج کل وہ کچھ اسکیل ایک ملا ہوا بیچارے عربی معلمین کو، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں، مولوی لوگ، قاری لوگ۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار مولوی لوگ تو بیچارے بس نہیں کرتے، جلوس وغیرہ نکالتے اور وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو حکومت کے کھانے، جس کے پاس پھر وہ سود والی تنخواہ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی نوستیں تو چلتی ہیں نا جی، پھر برکتیں تو ختم ہو جاتی ہیں نا۔ تو بہرحال یہ تو ایسے ایک
तफन्नुन तबा के तौर पे आप भी बहुत संजीदा हो रहे थे, और वैसे मेरी गुफ्तगू भी बड़ी संजीदा ही होती है। कोई ज़ाहिर है ना मैं आपसे कोई हाथ उठवाता हूँ, ना नारे लगाता हूँ, ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलवाता हूँ। सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक फ़िक्र पहले मेरे अंदर वो मतलब आ जाए, समा जाए, और फिर मेरे सामीन के अंदर कि हम अगर आज की इस नशिस्त में सिर्फ ये गौर कर लें कि भाई हम अपने लिए तो निकलते हैं, अपनी ज़ात के लिए तो निकलते हैं, अपने पेट के लिए तो निकलते हैं, क्या हमें क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि मेरे लिए तुम कब निकले थे, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया, मेरे ऊपर अल्लाह ने हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील हुजूर पे जो उतरी हुआ कुरान करीम था, तुमने उसकी हुर्मत के लिए क्या किया, तो हमारा क्या जवाब? हमारे इन हुक्मरानों का क्या जवाब? हुक्मरानों को छोड़े, हम में से खुद बंदा अपने ऊपर हुक्मरान है। अपने घर पे पहले हम अपने आप से शुरू करें कि हम कितने पानी में हैं। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, शायद बाज़ दोस्तों को ये कड़वी भी लगती हो, यार मस्जिद में हम 1 घंटा, कम से कम मुझे 1 घंटा होने वाला है यहाँ मिंबर पे बैठे हुए, तो हम माशाल्लाह हमारे मुक्तदी किस वक्त तशरीफ़ लाते हैं मस्जिद में, और कमाल है ना, तो हम वही करें ना। 10-5 मिनट में गारंटी के साथ मैं कहता हूँ रोड फुल हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, हम कहेंगे जी 1-1 हज़ार रुपया हो रहे मिल रहे जी। तो ये मैं भी इसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे जुदा हूँ, मैं भी इसी माशरे का एक फ़र्द हूँ। हम ओवरऑल ये जो हदीस पाक की मैंने मफ़हूम के ज़िमन में ये बातें मैंने अर्ज़ की कि मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, बहनों, बच्चियों, हम जब तक इस कुरान मजीद को अपने आगे नहीं लाएंगे ना हकीकी मानों में, ऐसे तो हम कहते हैं ना कंड भी नहीं होनी चाहिए, गिलाफ भी होगा, ऊंची जगह पे भी हो, लेकिन हकीकी मानों में जब हम हर काम में इसको रहबर और रहनुमा नहीं तस्लीम करेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। यही आज की इस नशिस्त में मैंने आपसे अर्ज़ करनी है, और इंशाअल्लाह अभी एक सुन्नतों के